اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، مہدیویات کے چوتھے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ ہمارے پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے حضرت مہدی اور ان کے ساتھیوں کا تعارف جانا۔ ہمارا یہ ایپیسوڈ 2 حصوں میں مشتمل ہے۔ یہاں پہ ہم جانیں گے کہ حضرت مہدی کب ظاہر ہوں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظہور کی کیا نشانیاں ہمیں بتائی ہیں۔ تو ناظرین کرام، حضرت مہدی کا ظہور ایک ایسی 2 دھاری تلوار ہے کہ ذرا سی پسلن کہیں سے کہیں پہنچا سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا تم نے اس کے لیے تیاری کی ہے؟ بالکل یہی بات اس سوال کے مطابق کہی جا سکتی ہے کہ مہدیویات کے موضوع کا سب سے سنسنی خیز اور تجسس آمیز سوال یہی ہے۔ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیونکہ جس طرح حضرت مہدی کا ساتھ دینے والے بمطابق حدیث شریف روئے ارض کے صالح ترین مسلمان ہوں گے اور ان کی فضیلت اصحاب بدر والی ہے، اس طرح ان کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والوں کے لیے وعید بھی اتنی سخت ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے، ترجمہ، اس پر یعنی مسلمانوں کو کافروں کے حوالے نہ کرنے پر جنگ شروع ہو جائے گی اور مسلمان 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ 1/3 لشکر تو میدان جنگ سے بھاگ جائے گا، ان کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ 1/3 لشکر شہید ہو جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے۔ 1/3 لشکر کو فتح نصیب ہوگی، یہ آئندہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو سکیں گے۔ تو ناظرین، آئیے جانتے ہیں کہ حضرت کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والے کون ہوں گے، جنہوں نے شرک و بدعت کو دین سمجھ رکھا ہوگا، جنہوں نے اپنے منہ یا شرمگاہ کو حرام سے آشنا کر رکھا ہے، جن کے دلوں میں حسد، بغض و کینہ ہے، زبان پر غیبت، تہمت اور جھوٹ ہے، اور آنکھ میں خیانت، حرص اور ہوس ہے، اور یہ لوگ انتہائی بخل، کرپشن اور فراڈ میں مبتلا ہوں گے۔ منکرات سے توبہ نہیں کی اور دنیا سے منکرات کے کلی خاتمے کے لیے جہاد کرنے والوں میں شامل ہونے کا شوق ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت مہدی کو عین میدان جنگ میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اہم یہ نہیں کہ حضرت مہدی کب ظاہر ہوں گے، اہم یہ ہے کہ اگر وہ ظاہر ہو گئے تو ہم میں سے کس نے اس کے لیے کتنی تیاری کی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ ظاہر ہوں تو ہم کسی ایسے فتنے کا شکار ہوں کہ ان کا ساتھ دینے کے بجائے پیٹ دکھا دیں یا ان کے مقابلے میں اتر آئیں۔ جی ہاں، کچھ بدنصیب نام نہاد مسلمان سب سے پہلے ان کی مخالفت میں خم پھونک کر نکلیں گے اور دردناک طریقے سے برباد ہو جائیں گے۔ احادیث سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کے زمانے میں نام نہاد مسلمانوں کا ایک طبقہ اور ہوگا جو حضرت کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والوں سے بھی زیادہ بدبخت ہوگا۔ وہ اسلام کے دعوے دار ہونے کے باوجود حضرت کے مخالفین میں سے ہوگا اور اسے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی آنکھوں کے سامنے دردناک عذاب میں گرفتار کر دیں گے۔ وہ زندہ جسموں کے ساتھ زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو آج کل کے سب سے بڑے فتنے یعنی فکری ارتداد کا شکار ہوں گے، اور ان کا سربراہ عبداللہ سفیانی نامی شخص ہوگا۔ آئیے اب ایک اور معاملہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ سفیانی کون ہوگا۔ دراصل یہ یہودیوں کا ایک تیار کردہ ایک مسلم لیڈر ہوگا جس کو عالمی میڈیا مسلمانوں کے ہیرو اور قائد کے طور پر پیش کرے گا، یہاں تک کہ بعض جنگوں میں وہ مغرب کے خلاف فاتحانہ کردار ادا کرنے کا ڈرامہ رچائے گا، اور پھر جب مسلمانوں میں مقبولیت حاصل کر لے گا تو اپنے اصل روپ میں ظاہر ہو جائے گا۔ نعیم بن حماد کی کتاب الفتح میں ہے کہ اس کا نام عبداللہ ہوگا اور اس کا خروج مغربی شام میں اندر نامی جگہ سے ہوگا۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ فکری ارتداد کیا ہے۔ دراصل فکری ارتداد یہ ہے کہ اسلام کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہ سمجھا جائے، شرعی تعلیمات کو حرف آخر نہ مانا جائے، ان میں اتنے شکوک و شبہات اور وسوسے پیدا کیے جائیں کہ شراب اور زنا جیسی قطعی حرام چیزوں کو بھی پروپیگنڈے کے زور پر حلال قرار دلوا دیا جائے۔ آئیے اپنے موضوع کو سفیانی کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ سفیانی زمین میں فساد برپا کیے ہوئے ہوگا، یہاں تک کہ ایک عورت سے دن کے وقت دمشق کی جامع مسجد میں شراب کی ایک مجلس میں بدکاری کی جائے گی، اور اس طرح ایک عورت سفیانی کی ران پر آ کر بیٹھ جائے گی جبکہ وہ جامع دمشق کی محراب میں بیٹھا ہوگا۔ اس وقت ایک غیرت مند مسلمان سے مسجد کی یہ بے حرمتی نہ دیکھی جائے گی اور وہ کھڑا ہو کر کہے گا کہ افسوس ہے تم پر ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہو، یہ ناجائز ہے۔ سفیانی کو حق کی یہ بات کڑوی لگے گی اور وہ اس کو کلمہ حق کہنے کی پاداش میں موت کے گھاٹ اتار دے گا، اور صرف اس کو ہی نہیں، جس نے اس کی تائید کی ہوگی اس کو بھی قتل کر دے گا۔ وہ لوگ جو شراب و زنا کو حلال
اور سود و جوئے کو جائز سمجھنے والے اور سنت نبی کو حقیر جاننے والے ہیں، وہی وہ بدنصیب مخلوق ہوں گے جو حضرت مہدی کی تلوار کا شکار ہوں گے۔ یہی فکری ارتداد کا انجام ہے۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح ذبح کیے جائیں گے۔ آج کل خنجر سے ذبح کی خبریں بہت آتی ہیں۔ حضرت مہدی ان کے سردار سفیان نامی شخص کو ایک چٹان پر بکری کی طرح ذبح کر دیں گے۔ تو ناظرین کرام، جانا کہ جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا تو اس وقت دنیا میں کیا معاملات چل رہے ہوں گے۔ اب ہمارے آخری ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سی نشانیاں بتائی ہیں جن کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت مہدی کا ظہور کب ہوگا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔